ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے جشن آزادی۔ جناب صدر، پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے، ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جینے کا نہ افسوس نہ مننے کا ذرا غم، جینے کا نہ افسوس نہ مننے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم۔ جناب صدر، پاکستان بننے سے پہلے بڑے صغیر پر تقریباً 100 سال انگریزوں کا قبضہ رہا۔ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمان مسلسل کوشش کرتے رہے۔ میرے معزز ساتھیوں، اگر آج ہمیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہمارے آباء و اجداد ہی تھے جنہوں نے پاک وطن اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اللہ پاک محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان مارد وجود میں آیا اور مسلمان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گئے۔ غلامی میں کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو حوضوں کے فقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ جناب صدر، آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں۔ ہمارے دل خوشیوں سے لبریز، ہمارے سینے مسرتوں سے معمور، ہماری آنکھیں نشاط کا سرشار، اور ہمارے بدن میں آزادی کی ایک لہر ہے۔ جناب والا کیوں نہ ہو، کیونکہ آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور غلامی دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ آزادی کی زندگی کا ایک سانس غلامی کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جناب والا، جب غلامی خدا کی لعنت کا ایک توپ، وہاں آزادی خدا کی رحمت کا ایک ہار ہے۔ ٹیپو سلطان نے کیا خوب کہا، شیر کی ایک دن کی زندگی کی در کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کے چراغ، تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے، تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے۔